حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود لا محدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رعوف الرحیم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی محبت میں موت دے، اسی محبت میں قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے 27 رجب المرجب کی مناسبت سے سدرۃ المنتہا، اسی موضوع پہ ہم آج بات کریں گے، کیونکہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کے بڑے پہلو ہیں اور یہ ایک گفتگو کے اندر مکمل بھی نہیں ہوتا۔ ہر خطیب جو ہے، ہر بیان کرنے والا اپنی حاضری کا شرف ہی حاصل کرتا ہے اور کسی ایک پہلو کے اوپر بات کر کے وہ اپنی حاضری مکمل کرتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے سدرۃ المنتہا کیا ہے اور سدرۃ المنتہا کے جو واقعات ہیں وہ کہاں پہ ہے اور وہاں پر کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوتا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ جو کچھ سیکھنے کو ملے گا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 500 سال کی دوری پر لے جاتا ہے، مطلب اس سے جہنم کو 500 سال دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 27 ہے سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، انہوں نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ دیکھا اور اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، بار بار چھا رہا تھا۔ اب علماء نے یہاں پہ ہماری رہنمائی کی نا، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ کس چیز کا مطلب کیا ہے، مگر قربان جائیے مفسر قرآن جن کی محنتوں نے ہمیں قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا۔ معراج کا واقعہ اس دنیا کا عجیب ترین واقعہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں آرام فرما ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی ہمشیرہ ہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ اللہ کا دل چاہتا ہے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خادم خاص جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، میرا سلام بھی کہنا اور ان کو کہنا کہ آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے، وہ آپ کو ملنا چاہتا ہے، تشریف لے آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، چھت کی طرف سے علماء نے لکھا داخل ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر بٹھایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کے گئے۔ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے سارے نبی موجود تھے۔
والہانہ استقبال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی رسول پر کھڑا کیا گیا، امامت پر آپ نے امامت فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آسمانوں کی معراج شروع کی۔ یہ جو مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ پھر آپ بلندی پہ گئے، تو جو بیت المقدس سے آپ نے سفر مقام دنا تک کیا، وہاں تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ بلندی کی طرف آپ نے سفر شروع کیا، اور پھر آپ نے 10 مقامات علماء نے لکھے ہیں، 7 ان میں آسمان ہیں، 8واں جو مقام ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، 9واں مقام ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور 10واں مقام ہے ثم دنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا۔ یہ 10 مقام ہیں، وہاں پر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور یہ معراج کا ایک مکمل واقعہ ہے۔ مگر ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء نے بڑی خاص بات یہ فرمائی، اس میں لطیف بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کمال ہے، کہاں تک چلا جانا؟ لا مکان تک۔ یہاں پہ تو ہوتا ہے نا، پہلا آسمان ہے، دوسرا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں آسمان ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، مگر جو لا مکان ہے وہاں پہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدھر کو جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب خاص میں لے کے جا رہا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ 10 منزلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے میں آتی ہیں۔ پہلا ہے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، اور سدرۃ المنتہا یہ آپ کا خاص مقام ہے۔ اس کے بعد ہے مقام مصطفیٰ، اور اس کے بعد ہے ثم دنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پر رک کے آپ نے مشاہدات اور عجائبات کا مشاہدہ کیا، وہاں کی جو مخلوق ہے ان سے ملاقات کی، فرشتوں سے ملاقات ہوتی رہی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی رہی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ پاک کے دیدار کا شرف پا کر واپس لوٹتے ہیں، اس وقت اس آیت کے اوپر بات آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا جلوہ 2 بار دیکھا۔ یہ وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، دیدار کر کے واپس پلٹتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 6 آسمان پر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی نمازیں ملیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں ملیں۔ عرض کی حضور بڑی نمازیں زیادہ ہیں، کم کروا لیجئے۔ ادھر مطلب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تھا، کسی اور نبی نے تو نہیں روکا آپ کو، اور بھی تو نبی تھے نا، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، زکریا علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کسی نے نہیں روکا۔ مگر اس میں بھی بہت ساری علماء نے راز و نیاز کی باتیں لکھی ہیں، مگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، واقعہ مختصر اور بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور نمازیں زیادہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور کم کرواتا ہوں۔ پھر گئے، ملاقات ہوئی، عرض کی مالک و مولا یہ نمازیں میری امت اتنی پڑھ نہیں سکے گی، کم کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ 5 کم کر دیں، زیادہ بھی ہو سکتی تھیں، مگر یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ محبوب بار بار کسی نہ کسی بہانے سے میرے پاس آتے رہیں، باتیں بڑھتی چلتی جائیں اور ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پھر واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر عرض کرتے ہیں حضور یہ بھی زیادہ ہیں، پھر جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ
9 دفعہ ہوا، 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو اس دفعہ ایک دفعہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنے رب کا دیدار کرائے، اور 9 مرتبہ اس معاملے کے اندر بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور زیارت بھی کرتے رہے، ہم کلام بھی ہوتے رہے بغیر کسی پردے کے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا اور بار بار دیکھا، اور یہ وہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ بار بار دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی قرآن میں رکھ دی اور مفسرین اس بات پہ متفق ہیں۔ اب آگے قرآن پاک کی دوسری آیت، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے بہت آگے تشریف لے گئے۔ کتنا کو آگے تشریف لے گئے؟ فرمایا عندہا جنت المأویٰ، وہ جو سدرۃ المنتہا ہے اس کے پاس جنت مأویٰ ہے، یہ ایک جنت کا مقام ہے، اس مقام کے پاس ہی سدرۃ المنتہا ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جنت کے درجے ہیں اور یہی وہ درجہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جنت المأویٰ۔ اور جنت المأویٰ کے پاس اور کیا ہے؟ فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھاتا رہا، یعنی کہ ایک نور تھا، سدرۃ المنتہا کو اس نور نے ڈھانپ لیا، پھر ڈھانپ لیا، پھر ڈھانپ لیا، اور وہ اتنا تیز نور تھا کہ کسی آنکھ کی جرت نہیں تھی اس نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، مگر علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، نہ آپ کی آنکھ جھپکی اور نہ ہی کسی اور طرف گئی۔ سورج کو دیکھتے ہیں ہم، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، سورج کو نہیں دیکھ پاتے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ وہ آنکھ مبارک ہے کہ آپ نے اس نور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، ایسا دیکھا کہ کائنات میں ایسا کوئی اور نہ دیکھ سکا۔ یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کی شان ہے کہ آپ نے ایسا دیکھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہ دیکھ سکے۔ علماء نے اس آیت کریمہ کے 2 معنی بیان کیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انوار و تجلیات سے اس سدرۃ المنتہا کا جو مقام ہے اس کو ڈھانپ لیا، یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اور حدیث پاک میں ایک اور بھی اس کا معنی نکلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے تو فرشتے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے بھی رسول ہیں، تو انہوں نے مالک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، ہم بھی تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اگر تو بھی اشتیاق رکھتا ہے اپنے محبوب کو دیکھنے کا تو ہمیں بھی تو اپنا محبوب دکھانا، ہم بھی اس سونے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنا سونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی سدرات پہ آ جاؤ، اور فرمایا علماء نے کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، ہر پتے پہ ایک روایت میں آتا ہے ایک فرشتہ بیٹھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لا تعداد فرشتہ ایک پتے پہ، وہ پتا بھی کوئی چھوٹا پتا نہیں تھا، بہت بڑا پتا تھا۔ سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے اس کی جڑیں چھٹے آسمان پہ، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر کراس کر چکی ہیں، اتنا بڑا وہ درخت ہے، اور وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ مٹکے کی طرح اس کا پھل ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اس طرح اس کے پتے، اور وہ فرشتوں کا گڑھ ہے، وہاں پہ بیت المعمور بھی ہے، فرشتے وہاں پہ طواف کرتے ہیں، اور وہ عین خانہ کعبے کے اوپر ہے، جہاں پہ یہ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، اس کی بالکل سیدھ پر اگر جائیں اس کے اوپر بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس مقام پر فرشتوں کا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت المعمور ہے، جہاں پہ وہ طواف کرتے رہتے ہیں، اور وہی وہ مقام ہے جہاں پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کا بھی مسکن ہے، وہاں پر ایک ممبر ہے، وہاں پر آپ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وہیں سے حکم پا کر نیچے کو آتے ہیں، اور نیچے سے زمین سے پھر سدرۃ المنتہا تک، اس سے آگے کوئی اور جا نہیں سکتا۔ علماء نے فرمایا تمام شہداء، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول اور تمام بزرگان دین کی جو ارواح ہیں وہ سدرۃ المنتہا ان کی انتہا ہے، وہاں پہ رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے نہ تو جبرائیل جا سکتا ہے، نہ کسی شہید کی اور نہ کسی نبی اور رسول کی روح آگے جا سکتی ہے، یہ اینڈ ہے۔ مگر قربان جائیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں اپنے محبوب کو اس سے بھی آگے لے گیا، اس سے آگے لا مکاں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر چلے گئے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر کیا تھا، سدرۃ المنتہا پر دیکھا چاروں اطراف میں فرشتے اور پتوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی نورانیت سے سدرۃ المنتہا جگمگ کر رہا ہے، اور فرشتوں کی زبان پہ سبحان اللہ کے الفاظ تھے، صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تھی، اور دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ فرشتوں کی بھی معراج تھی، ان کی بھی یہ زندگی کی بہترین معراج تھی کہ انہوں نے عروج پا لیا، اپنے آقا و مولا کی زیارت کر لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سدرۃ المنتہا کی بات کرتے ہیں، اس کے پھل کے بارے میں ہم نے جانا درخت کیسا ہے، فرشتے، شہداء اور متقی کی ارواح وہاں پر ہوتی ہیں، یہ جنت المأوا کی بالکل قریب ہے، اور اس سے آگے کا علم کسی نبی، کسی رسول یا کسی ولی کو نہیں دیا گیا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے اپنے محبوب کو اس سے آگے کا بھی علم عطا کیا۔ جو آپ نے مشاہدات کیے، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ آپ نے ہی دیکھا، اور یہ خاصہ بھی آپ ہی کا ہے، اور کسی کے حق میں یہ مقام و مرتبہ نہیں آیا۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ درخت ہے جس کے ہر پتے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کا وصال ہونے لگا، دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت شیث علیہ السلام جو نبی بھی تھے ان کو فرمایا کہ بیٹا جب بھی اے میرے بیٹے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھی پڑھنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بابا جان وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن پر میں نے درود پڑھنا ہے ان کی کوئی شان بھی تو بیان کریں نا، ان کی کوئی بات بھی تو سنائیں۔ تو فرمایا کہ بیٹا ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ میں نے جب میرے جسم کے اندر روح منتقل ہوئی، میری آنکھیں کھولی، میری جو پہلی نظر عرش عظیم کی پیشانی پہ پڑی نا، تو وہاں پہ بھی حضور علیہ السلام کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا تھا۔ آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے واقعی بڑی شان والے، ایسی شان کسی اور نبی کو ملی بھی نہیں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے جنت میں دیکھا، جنت کے محلات کی جو مین پیشانی ہے وہاں پہ حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہے، محلات کے اندر جو کمرے ہیں وہاں پہ دروازوں کے اوپر حضور علیہ السلام کا نام لکھا میں نے پایا۔ اور پھر یہاں تک نہیں فرمایا، جنت کے جو تنے ہیں، جنت کی جو شاخیں ہیں، جنت کے جو پتے ہیں، وہاں پر بھی میں نے حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا پایا، اور فرمایا کہ حوروں کی جو پیشانی ہے اللہ نے اپنے محبوب کا نام ان کی پیشانیوں پہ بھی لکھا، حتیٰ کہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا نام جو سدرۃ المنتہا درخت ہے، ہر پتے کے اوپر بھی اللہ نے اپنے محبوب کا نام لکھ دیا، مشہور کر دیا، اپنے محبوب کو مشہور کر دیا، اور فرمایا کہ جہاں پہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے حبیب کا ذکر ساتھ کر دیا۔ اور جب بھی بیٹا آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعے میں ملتا ہے، علماء نے اس واقعے کو لکھا، مراکش کی ایک شہر فاس نامی شہر میں ایک عورت رہتی تھی، اس کی عادت تھی جب بھی کوئی پریشانی ہوتی نا اس عورت کو، یہ علماء نے واقعہ لکھا ہے،
تو وہ پریشانی کے عالم میں اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتی، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ علماء نے لکھا کہ وہ کہتی کہ میری پریشانی دور ہو جاتی۔ جب وہ مر گئی، مرنے کے بعد گھر والوں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ معاملہ کیا ہونا تھا، فرشتے آئے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے، میں پریشان ہو گئی، ڈر گئی، اور آپ کو تو پتہ ہی میری عادت تھی جب پریشانی آتی تھی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی تھی، سرکار کو پکارتی تھی، میری پریشانی دور ہو جاتی تھی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی فرشتے آئے میں ڈر گئی، میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، سرکار کو یاد کیا، جب ہاتھ چھوڑے تو فرشتے غائب ہو گئے، اللہ نے کرم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یہ انتہا ہے فرشتوں کی، تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا، شہد کا، پکیزہ شراب کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں میں سے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا اور اس کو نوش کیا۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 2 مرتبہ معراج کے سفر میں 2 مرتبہ علماء نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تینوں پیالے پیش کیے گئے۔ جب آپ نے امامت کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، تب بھی آپ کو دودھ، شہد اور شراب طہور کا پیالہ پیش کیا گیا، اس وقت بھی آپ نے دودھ کو پسند کیا، یہاں پر بھی آپ نے دودھ کو پسند کیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی ایک سوال آئے گا کہ فطرت کیا ہے؟ تو فطرت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ عیسائی کا گھر ہے، یہودی کا گھر ہے، کسی بدھ مت کا گھر ہے، یا وہ کسی ہندو کا گھر ہے، جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے بعد میں اگر وہ بھٹک جاتا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، غیر مذہبوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، تو وہ عیسائی بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، ہندو سکھ بن جاتا ہے، بعد میں بنتا ہے، مگر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس دودھ کو پیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو یعنی کہ دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور یہاں پہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی خاص لکھی، آپ نے فرمایا کہ جس طرح دودھ جو ہے بندے کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح فطرت جو ہے یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جو بندہ فطرت پر ہوتا ہے وہ تقویت پر ہوتا ہے، دین اسلام پر ہوتا ہے، اور یہی مضبوطی ہے، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ اور امام مسلم شریف نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، آپ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ 9 باتیں ہیں جو فطرت پہ ہیں انسان کی، اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سارے نبیوں میں موجود تھی۔ نمبر 1 پہ مونچھیں چھوٹی رکھنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سائنس جو ہوتی ہے یا ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے اس کو بنائے، اس کے لیے ہوتا ہے کریٹ، اسی کے لیے بنایا ہوتا ہے کہ یہ سردیوں کے لیے، یہ گرمیوں کے لیے، یہ فلاں موسم کے لیے یہ چیز فلاں جگہ پہ کام کرے گی، فلاں جگہ پہ اتنے ٹمپریچر پہ یہ کام نہیں کرے گی۔ اس کی فطرت ہے کہ وہ گرمیوں میں کام کرے گی، فطرت ہے کہ سردیوں میں کام کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دین اسلام جو ہے یہ بھی فطرت دین ہے، اور فرمایا کہ یہ داڑھی بڑھانا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب آگے کوئی جان بوجھ کے داڑھی کٹواتے تو یہ غلط بات ہے، اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، منع بھی کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ داڑھی بڑی ہونی چاہیے، یہ انسان کے فائدے کے لیے۔ میڈیکل کے لحاظ سے اگر آپ سرچ کریں تو سائنس بھی آپ کو یہی کہے گی کہ جن کی داڑھیاں بڑی ہوتی ہیں بہت سارے کینسر کے جو کیسز ہیں ان سے وہ بچ جاتے ہیں۔
بہت سارے فوائد ہیں داڑھی بڑی کرنے کے، مگر ہم جان کے کٹواتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے داڑھی رکھی، صحابہ نے بھی رکھی، سارے نبیوں نے داڑھیاں رکھی۔ اس میں فائدہ بھی ہے، فائدہ بھی ہے، میڈیکل کے لحاظ سے بھی، سائنسی لحاظ سے بھی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس میں تو برکت ہی برکت ہے، شفا بھی ہے۔ تو کینسر نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ مردانگی بڑھتی ہے جن لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے، بنسبت ان لوگوں کے جو کلین شیو ہوتے ہیں وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر جن کی داڑھی ہوتی ہے وہ مردانہ کمزوری کا شکار بہت کم ہوتے ہیں۔ فرمایا نمبر 2 پہ مونچھیں چھوٹی کروانا، یہ بھی فطرت ہے۔ نمبر 3 پہ مسواک کرنا، نمبر 4 پہ ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 5 پہ اپنے ناخن کاٹنا، نمبر 6 پہ پورے دھونا پاؤں کے اور انگلیوں کے، اور نمبر 7 پہ فرمایا بغل کے بال اتارنا، نمبر 8 پہ زیر ناف کے بال اتارنا، اور نمبر 9 پہ فرمایا کہ پانی سے استنجا کرنا۔ یہ فطرت دین ہے، اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے، سارے نبیوں نے اسی پر عمل کیا، اور جو ایسا کرتا ہے یا ان 9 چیزوں پر عمل کرتا ہے اس سے اس کو برکات بھی حاصل ہوں گی اور بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دودھ تو نوش فرما لیا، مہمان نوازی ہوگی، اب کرم کیجئے، یہ میرا مقام ہے، میرا مسکن ہے، میرا ٹھکانہ ہے، ایک رکعت جہاں پہ میں کھڑا ہوتا ہوں نا، ایک رکعت وہاں پر ادا کر کے میری جگہ کو برکت والا کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ میں 2 رکعتیں پڑھوں گا، ایک نہیں پڑھوں گا، میں 2 رکعتیں پڑھوں گا، جبرائیل میں 2 پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ جیسے آپ کی خوشی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اب تشہد میں بیٹھے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف سے یہ حکمن ہے کہ 1 رکعت آپ ہماری طرف سے بھی شامل کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے 3 رکعتیں ادا فرمائیں، اور وہاں سے علماء فرماتے ہیں وتر کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ مطلب کہ معراج کی رات جو 5 نمازیں ملیں اس میں عشاء کے جو وتر تھے وہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، 1 رکعت کی گزارش کی گئی، 2 رکعت آپ نے اپنی مرضی سے پڑھی، اور تیسری رکعت اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے شامل کروائی۔ جو ہم وتر پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، جو نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، اور یہ فطرت دین میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ معراج کا تحفہ ہے وتر پڑھنا، اور جو بندہ وتر پڑھتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہوتا ہے، لہٰذا وتر ضرور پڑھنے چاہیے۔ اور یہاں سے یہ بھی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ بزرگان دین کو اپنے گھروں میں ہمیں لانا چاہیے، اور وہاں پر ان کو برکت کے لیے دعا کروانی چاہیے، وہ نماز پڑھیں، وہاں پر دعا کریں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ حضرت ام سلیم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کرنی تھی نماز کی کہ اس کو مسجد بیت بنائیں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا دعوت پہ۔ جب وہ کھانا کھا لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ فلاں جگہ پہ میں نماز پڑھتی ہوں، تو آپ اس میں 2 رکعت نفل ادا فرما دیں تاکہ ہم اس کو مسجد بنا لیں اور وہیں پہ نماز ادا کریں گے، اور اس سے ہمیں برکت بھی حاصل ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیے، اور اس کے بعد ان کے گھر والے وہیں پہ مصلی پہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس کو مسجد بیت بنا دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ برکت کے لیے صحابیات کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنے گھروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کرتی تاکہ وہ آئیں گے تو برکت حاصل ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہ موقع جانے نہیں دیا، یا رسول اللہ جا تو رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں دیدار کروانے اور کرنے بھی جا رہے ہیں، تو میرے مقام پر بھی 2 رکعتیں ادا فرما دیں، میں اس سے برکت حاصل کروں گا۔ تو گھروں میں تصویریں لگانے سے یا ایسے ہی وہ لوگوں میں بازاروں میں بزرگوں کی تصویریں بنی ہوتی جن کا کوئی اصلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان سے کوئی برکت نہیں آتی۔ بہت سارے لوگوں نے دکانوں میں تصویریں لگائیں بزرگوں کی، ان کی برکت نہیں ہے، برکت ہے بزرگوں کو گھر میں بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، دعوت پہ بلا دیں، اور پھر ان کو بولیں کہ یہاں پہ کوئی نماز پڑھ دیں، یہاں پہ ہاتھ اٹھا دیں، دعا کر دیں، وہ برکت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری بات 2 حدیثیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے مہینے کی نسبت سے رجب کے روزوں کی بات کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیش کرتے ہیں، جس نے 27ویں
رجب کا روزہ رکھا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ 60 مہینے کے روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ 27 رجب کا روزہ آپ بھی رکھنے کی کوشش کیجئے، سردیاں ہیں، آسانی کے ساتھ ہم رکھ بھی سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے مروی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 27ویں شب، جو 27ویں شب ہے، اس رات جو بندہ کچھ عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، تو فرمایا کہ 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ یہ نفلی روزے کی بڑی فضیلت ہے، کوشش کیجئے گا اس رات کو کچھ قیام میسر آ سکے تو وقت اپنا قیمتی، آپ کی زندگی سب کی بڑی قیمتی ہے، وقت بھی قیمتی ہے آپ کا، تو اس میں سے کچھ وقت عشاء کے بعد نکالیے گا، مسجد میں عبادت کر لیجئے، کوئی یاسین پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا، تلاوت کر لی، اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے۔ نہ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے، مگر کر لیں گے تو اچھی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ صبح کو روزہ رکھ لیں، نفل روزہ ہے، رکھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔